جب ابی احمد 2018 میں ایتھوپیا کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے افریقہ کی قدیم ترین غیر نوآبادیاتی قوم کے لیے کلین سلیٹ کی پیشکش کی جو کئی دہائیوں کے سخت ریاستی کنٹرول کی وجہ سے گھٹن کا شکار تھی۔ ان کے پیش رو ہیلیماریم ڈسلیگن نے اپنے تقریباً 6 سالہ دور حکومت میں مضبوط اقتصادی ترقی کی نگرانی کی تھی، لیکن اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے پرتشدد کریک ڈاؤن کے استعمال کا تاریخی نمونہ جاری رکھا۔ اس جبر نے برسوں کے مظاہروں کو جنم دیا اور اس کی حکومت اور عوام کے درمیان تفریق کو بڑھایا، بالآخر اس کے استعفا پر منتج ہوا۔ جب میں نوری نصیر خان کلچرل کمپلیکس میں واقع حال ہی میں قائم کردہ آرٹسٹ کیفے میں داخل ہوا اور ٹرسٹ کیفے میں داخل ہوا تو کوئٹہ کی بھیڑ بھاڑ اور تنگ سپنے غروب آفتاب کے وقت ٹریفک معمول کے مطابق تھی۔ داخلی دروازے پر آرٹسٹ کیفے کے ایک سائن بورڈ نے مجھے 2 چھوٹے علیحدہ باغات کی طرف لے جایا، جس کے سامنے لکڑی کا سبز دعوات کیفے تھا جہاں 1 درجن کے قریب لوگ 4 گروپوں میں بیٹھے تھے۔ گرمی دنیا کے بہت سے حصوں میں زندگی کی ایک وضاحتی خصوصیت بن رہی ہے۔ یہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ شہر کیسے بنائے جاتے ہیں، وہ کتنی بجلی استعمال لوگ کب باہر کر سکتے ہیں، اور تیزی سے حکومتیں حق باہر کام کر سکتے ہیں، اور تیزی سے حکومتیں ہنگامی حالات کے لیے کس طرح تیاری کرتی ہیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی تازہ ترین وارننگ بتاتی ہے کہ ان دباؤ میں شدت آنے کا آن ہے۔ اگلے 5 سالوں میں عالمی درجہ حرارت ریکارڈ کی سطح پر یا اس کے قریب رہنے کی دنیا دہائی توقع ہے۔ اس بات کا قوی ہونے سے پہلے ریکارڈ پر اپنے گرم ترین سال کا تجربہ کرے گی۔ بلوچستان میں شورش نے ریاست کے لیے مختلف مسائل کو جنم دیا ہے جو اب بھی اپنی حرکیات کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ شاید سب سے بڑا چیلنج صوبے میں بدامنی کی وضاحت اور اس میں کردار ادا کرنے والے عوامل کی نشاندہی کرنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شورش کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، ریاست نوجوانوں پر، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں پر جنہیں وہ بدامنی کی قیادت کے طور پر دیکھتی ہے، یوں مسئلے کی بنیادی حیثیت کے طور پر دیکھتا ہے جسے وہ بیانیہ مہمات اور چند ترغیبات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فوری اصلاحات کی تلاش میں اسے تیز رفتار نتائج کی توقع ہے۔ جب یہ کام نہیں کرتے تو یہ ان نوجوانوں کو بدنام کرتا ہے جس پر وہ اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ اصل اسٹار وار فلم کی آسکر ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر مارسیا لوکاس اسی سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ جارج لوکاس سے پہلے 3 فلمیں بنانے کے دوران ہوئی تھی۔ خلائی کہانی کی ابتدائی کامیابی کے پیچھے ایک اہم تخلیقی قوت کے طور پر شمار کیا جاتا تھا جس نے اصل سیریز کو جذباتی گہرائی اور بیانیے کی وضاحت کے ساتھ ڈھالا تھا۔ چیمپئنز لیگ کے فائنل میں آرسنل کے خلاف پیرس سینٹ جرمین PSG کی فتح بعد فرانس بھر میں فٹ بال شائقین اور پولیسوں کے نتیجے میں 400 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ دارالحکومت پیرس میں بس، ٹرین اور ریل خدمات کو متاثر کرنے والی بدامنی کو روکنے کے لیے ہزاروں افسران کو تعینات کیا گیا تھا۔ کوئٹہ پاکستان ریلوے نے ہفتے کے روز بلوچستان سے ٹرین آپریشن دوبارہ شروع کر دیا۔ 3 دن کی معطلی کے بعد سروس بحال کر دی گئی، ریلوے حکام نے بتایا۔ حکام کے مطابق صوبے سے ٹرین آپریشن مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس کی واپسی سروس بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوگی، جس سے صوبے اور ملک کے دیگر حصوں کے درمیان رابطہ بحال ہوگا۔ سفارتکاروں کو ہچکیوں کے باوجود حتمی معاہدے کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں۔ دونوں فریقوں کا اصرار ہے کہ وہ کھلے عام تنازع سے بچنا چاہتے ہیں۔ جوہری مسائل کو بعد میں ہونے والے مذاکرات میں نمٹایا جائے گا۔ سابق ایلچی منی اکرم کہتے ہیں کہ فرق مادہ سے زیادہ بیانیہ کے بارے میں ہے۔ واشنگٹن سفارتی ذرائع نے بتایا کہ اگر مذاکرات کار کسی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسلام آباد امریکہ دستخط کی رسمی تقریب کی میزبانی کا ایک اہم دعویدار ہے۔ پینٹاگون کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ صبر ہیں، ایران کا عظیم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ گیمبیا کے جھنڈے والے جہاز پر امریکی فوج کی فائرنگ کی ایران کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی۔ جنگی سیکرٹری نے ایران پر دباؤ ڈالا کہ وہ آبنائے ہرمز کو معاہدے کے ساتھ یا اس کے بغیر کھولے۔ ایران نے اہم آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے جہازوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی صدر ڈومبی گزرگاہوں کو لے کر جائیں امریکہ انعام مذاکرات میں کردار کے لیے۔ CDF منیر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سچی دوستی بڑھ رہی ہے۔ سنگاپور جیسا کہ واشنگٹن اور تہران کے مذاکرات کاروں نے ہفتوں سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے کو روکنے کے لیے بڑے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کام کیا، وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے ہفتے کے روز خبردار کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔
یورپ کے کچھ حصوں میں یوکرین پر روس کا مکمل حملہ ایک دور دراز کے خطرے کی طرح محسوس کر سکتا ہے، لیکن رومانیہ میں یہ جنگ قریب ہی ہے اور تیزی سے خطرناک ہے۔ گلاٹی میں ایک اپارٹمنٹ بلاک ہے جس کی چھت میں سوراخ ہے جو اسے ثابت کرتا ہے۔ اطالوی حکام نے امن عامہ اور سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کنی ویسٹ اور ٹریو سکارڈ کے کنسرٹس کو آگے جانے سے روک دیا ہے۔ پریفیکٹ سالواتور انگیری نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ یہ دونوں واقعات جو جولائی میں شمالی شہر ایمیلیا میں ہونے والے ہیں نہیں ہوں گے، مقامی یہودی کمیونٹی کی طرف سے مغرب کی محفل کو منسوخ کرنے کی درخواست کے بعد۔ کولمبیا کی وزارت خارجہ نے ایکواڈور کے صدر پر اپنے آنے والے انتخابات میں دانستہ مداخلت کا الزام لگایا ہے، جب انہوں نے دائیں بازو کے امیدوار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محصولات اٹھا لے گا۔ ڈینیل نووا نے جمعے کے روز کولمبیا کے صدارتی امیدوار ابیلارڈو ڈیلا ایسپریلا کے ساتھ اپنی بات چیت کو انتظامیہ میں انتظار کرنے والی ایک کے طور پر تیار کیا اور کہا کہ دونوں تجارت اور سلامتی پر ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ طبی خیراتی ادارے میڈیسنز آف اسومس نے خبردار کیا ہے کہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے تیزی سے پھیلاؤ نے انتہائی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس وبا کے اعلان سے 2 ہفتوں بعد بات کرتے ہوئے MSF کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایلن گونزالز نے کہا کہ اتنی جلدی اتنے زیادہ کیسز پہلے کبھی ریکارڈ نہیں ہوئے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فوجی اتحاد کی حفاظت اور دفاع کو فروغ دینے کے لیے زیر آب ڈرون ٹیکنالوجی تیار کریں گے۔ توقع ہے کہ بغیر کریوڈ انڈرسی تیار ہو جائے گی، اگرچہ اس منصوبے کی کل لاگت نہیں بتائی گئی۔ برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا کہ ان کی قوم 150 ایکم کا حصہ ڈالے گی۔ حالیہ مہینوں میں یوکرین کی جنگ کو میڈیا کی کم توجہ ملی ہے۔ یہ اس ہفتے اس وقت بدل گیا جب ایک ڈرون رومانیہ کے شہر گلاتی میں ایک عمارت سے ٹکرا گیا جو یوکرین کی سرحد کے قریب دریائے ڈینیوب پر واقع ایک اہم بندرگاہی شہر ہے۔ رومانیہ کے صدر نکسوڈان نے اس واقعے کا ذمہ دار روس کو ٹھہرایا۔ پیرس سینٹ جرمین نے چیمپئنز لیگ کے فائنل میں آرسنل کو پینالٹیز پر 4-3 سے شکست دے کر ٹائٹل برقرار رکھنے کے لیے اپنے اعصاب کو برقرار رکھا، کیونکہ ہفتے کیل کاٹنے والا مقابلہ اضافی وقت کے بعد 1-1 سے ختم ہوا، جس نے یورپ کے جدید عظیم کھلاڑیوں میں فرانس کی ٹیم کی حیثیت کو مستحکم کیا۔ آرسنل کے محافظ گیبریل نے بوڈاپیسٹ کے پوسکاس ایرینا میں متوے سافنوف کے کراس بار پر اپنی اسپارٹکوک کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کی کمی نے PSG کو ٹرافی برقرار رکھنے والے پہلے کلب کے طور پر تصدیق کر دی، جب سے ریئل میڈرڈ نے 2016 سے 2018 تک اپنا 3 سالہ دور مکمل کیا۔ امریکی کانگریس کے سامنے ایک بل میں ایک شق امریکی اور اسرائیلی فوجوں کو ایک دوسرے سے کہیں زیادہ قریب سے باندھ سکتی ہے۔ ہتھیاروں کی تحقیق، پیداوار اور ٹیکنالوجی پر ان کے تعاون کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ یہ تجویز، جس کا عنوان ہے امریکا's ٹیکنالوجی کو آپریشن اونیشی E2، ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کے مالی 2027 نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کے سیکشن 264 کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو سالانہ امریکی دفاعی پالیسی بل ہے۔ انفارمیشن کے ذریعے دیکھے گئے ایک میمو کے مطابق میٹا AI سے چلنے والا لاکٹ تیار کر رہا ہے، جس کی جانچ اگلے سال شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ڈیوائس ممکنہ طور پر لمٹلیس کے کام پر بنے گی، ایک AI ڈیوائس اسٹارٹ اپ جسے میٹا نے 2025 کے آخر میں حاصل کیا تھا۔ اسٹارٹ اپ نے ایک AI پینڈنٹ بنایا جسے صارفین اپنی بات چیت کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنی قمیض کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں یا ہار کے طور پر پہن سکتے ہیں۔ اس وقت میٹا نے کہا کہ حصول اسے آئے سے چلنے والے پہنے بنانے کے لیے ہمارے کام کو تیز کرنے کی اجازت دے گا۔ مائکروسافٹ کے گیت ہب کوپائلٹ کا سنہری دور ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، کم از کم چھوٹے آدمی کے لیے۔ کمپنی اپنے بلنگ سسٹم کو فلیٹ سبسکرپشن ریٹ سے ٹوکن استعمال کرنے والے سسٹم میں تبدیل کر رہی ہے، جس میں صارفین کو کافی زیادہ شرح پر بل دینے کی صلاحیت ہے۔ بڑے اداروں کے پاس اب بھی اس کا رس ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹی کمپنیاں اور کارکن خود کو یہ سوچتے ہوئے پا سکتے ہیں کہ انہیں ماہانہ بجٹ میں توازن کیسے لانا چاہیے۔ تبدیلیاں جو 1 جون کو ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ صارفین درخواستوں کی بنیاد پر کم فلیٹ ریٹ کے بجائے کام کرتے ہوئے کتنے ٹوکن استعمال کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر چارج کیا جائے گا۔
स्नैप के 20 साबिक तलबा का एक ग्रुप सोशल मीडिया की अगली नस्ल की पश्त पनाही के लिए घोस्ट एंजल्स के नाम से एक फ़ंड शुरू करने के लिए इकट्ठा हुआ है। फ़ंड ने ये बताने से इनकार कर दिया कि उसने अब तक कितनी रकम इकट्ठी की है, लेकिन उसका कहना है कि उसने कम अज़ कम 5 कंपनियों की हिमायत की है और अगले साल के अंदर बाकी सरमाया कम अज़ कम 15 कंपनियों में तैनात करने का इरादा रखती है। मैक्स रिवीरा, जिन्होंने कभी स्नैप में आलमी शराकत दारी की क़यादत की थी, ने 2025 में पहले से बढ़ती हुई स्नैप के साबिक तलबा फरिश्ता सरमायाकारी करने वाली कम्युनिटी को बाकायदा बनाने के लिए फ़ंड शुरू किया। अगरचे रिवीरा उस फंड को चलाती है, लेकिन वहाँ तकरीबन 20 दीगर बानी मेंबरान और सरमायाकार हैं, जिनमें से एक छोटी सी तादाद अभी तक स्नैप में है। एलेक्जेंडर लेविट जैसे साबिक तलबा के साथ, जो स्नैप का कॉरपोरेट एक्सेलरेटर चलाती हैं, और विल वू, जो स्नैप की मसनूआत और डिज़ाइन टीम के बानी रुकन थे। इस हफ्ते के आखिर में यूट्यूब टू प्रेस्टीज होर पाइपलाइन बहुत मजबूत नज़र आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर आने वाला बेक रूम्स है, जो केन पार्सन्स की यूट्यूब वीडियोस की सीरीज़ की एक फ़ीचर फिल्म की तोसी है, जिसमें एक पुरस्कार ऑफिस पीस 4 चांद थ्रेड से तैयार करदा की फुटेज को नुमाया किया गया है, जो फिजिक्स की नफ़ी करता है। सॉफ्टबैंक ग्रुप ने आज ऐलान किया कि वो फ्रांस में डेटा सेंटर की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए 75 बिलियन तकरीबन 87 बिलियन खर्च करने का इरादा रखता है। फर्म ने कहा कि हदफ 5 गीगावाट तक इजाफी डेटा सेंटर की सलाहियत को तैयार करना और चलाना है। मंसूबे के पहले मरहले में डंक्रिक, लॉन प्लेज, बॉस्कील और बुचीन में डेटा सेंटर्स बनाना शामिल है, ताकि 2031 तक हॉट्स डी फ्रांस के इलाके में 3 गीगावाट सलाहियत फराहम की जा सके। पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन पैचअप ने अपने जामे विफाकी बजट 2026-27 की सिफारिशात में, जिसका मकसद मुल्क के डिजिटल बरामदात के माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने, रस्मी आईटी इंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी के डिजिटल अफराद कूद के लिए ज़रूरी वजाहत फराहम करना और वसीतर डिजिटल अफरादी के लिए ज़रूरी वजाहत फराहम करना। पैचअप का मकसद अपने सरकारी मौक़िफ़ को वाज़ेह करना है, जो रजिस्टर्ड आईटी कंपनियों की पायदार तवील मुद्दती नमू को तरजीह देता है, जबकि गीग इकानमी को बदरीज रस्मी शक्ल देने की हिमायत करता है, जबकि वाज़ेह तौर पर यह कहते हुए कि पैचअप मुल्क के हकीकी फ्रीलांसर्स के लिए एक मुआविन माहौल को बरकरार रखने की मुकम्मल हिमायत करता है। यूरोपीय यूनियन EU की आला नुमाइंदा बराए खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी काजा कॉलिस 1 जून पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगी, जहां वो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के साथ 8वें EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। EU ने हफ्ता को ऐलान किया। बलाग की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक कैल्स, जो यूरोपीय कमीशन के नायब सदर भी हैं, सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया और स्पिनर इरफात मनहास हफ्ते को वनडे डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले होम बॉलर बन गए। मनहास ने 5 35 के साथ मुकम्मल किया, क्योंकि एक कमजोर ताकत ऑस्ट्रेलिया 44 एक ओवर्स में 200 रन पर आउट हो गया था, उससे पहले कि पाकिस्तान ने वनडे में यादगार जीत के लिए हदफ 42 3 ओवर्स में हासिल कर लिया। पीरस सेंट जर्मेन ने बुडापेस्ट में इजाफी वक्त के बाद एक से ड्रा होने के बाद आर्सेनल के खिलाफ 4-3 जीत के साथ चैंपियंस लीग की जीत का दावा किया। एब्रीची, इजे और गैब्रियल मौका से गायब थे। मैकल और टीटा के प्रीमियर लीग चैंपियंस ने खेल को 120 मिनट से आगे ले जाने के लिए बड़ी लचक दिखाई, लेकिन बार्सिलोना के खिलाफ पीरस में अपनी पहली बार 20 साल बाद दूसरी फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हफ्ते के रोज़ वस्ती लाउस के एक दूर दराज इलाके में सैलाब जज्दा गार के अंदर एक तवील और पेचीदा ऑपरेशन के बाद मिशन के मरकज़ में मौजूद अफराद ने कुछ ऐसा किया जिसकी कुछ तवक्को थी। वो बाहर निकल गए। ये वो नहीं था जिसके लिए बैनुल अक़वामी रेस्क्यू ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया था। इसराइल की फ़ौज 2006 के बाद पहली बार जनूबी लबनान में दरियाए लेतानी से आगे बढ़ी है और बड़े शहर नबाती को घेरे में लेने के लिए तैयार दिखाई देती है। लबनान के सीनियर अस्करी ज़राए ने हफ्ते के रोज़ तरक्की की सरकारी खबर रसां एजेंसी नदलू को बताया कि इसराइली अफवाज ने दरियाए लेतानी को अबूर किया है, जिसे इसराइल ने अपने गैर सरकारी बफर जोन का दायरा करार दिया है। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान से हाल ही में वापस आने वाले अफगान महाजरीन को ले जाने वाला एक कार्गो ट्रक मशरक़ी अफगानिस्तान में एक अहम शाहिरा पर अल्टने से ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 18 अफराद हलाक हो गए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये हादसा हफ्ते के रोज़ सूबा लुग़मान के किर्गिज़ ज़िला में पेश आया।
امدادی کارکنوں نے وسطی لاؤس میں سیلاب زدہ غار سے مزید 4 افراد کو نکال لیا ہے، جس سے دیہاتیوں کے ایک گروپ سے نجات پانے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے، جو سونے کی تلاش کے دوران باہر لایا گیا تھا۔ ان چاروں کو ہفتے کے روز باہر لایا گیا تھا۔ پہلے آدمی کو بچائے جانے کے ایک دن بعد تقریباً 10 دن کی مدت ختم ہوئی، جس کے دوران گروپ کو زیر زمین کاٹ دیا گیا تھا۔